الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے گزشتہ کئی حلقات سے ہم لوگ عباد الرحمن، ان کی صفات، ان کی عادتیں، ان کی اخلاق وہ عادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، انہیں پڑھنے کی، انہیں معلوم کرنے کی، انہیں جانکاری حاصل کرنے کی، ان کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں معلوم کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے الحمدللہ ان کی 3 عادتیں، 3 صفتیں الحمدللہ ہم نے معلوم کر لی ہیں۔ تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر تواضع کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اس کے بعد میں الحمدللہ اگر جاہلوں سے ہماری ملاقات ہو جائے، جاہلوں سے ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو کیا سلوک ہمارا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا سلوک پسند ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم نے معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد ایک بندہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت کو پورا کرے، اللہ کی عبادت کو بجا لے آئے، اور بالخصوص رات کی جو نماز ہے، تہجد کی جو نماز ہے، اس کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والی جو برکتیں ہیں اور ہماری پریشانیاں کیسے تہجد کی نماز کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں، الحمدللہ ہم نے اسے بھی حاصل کرنے کی، معلوم کرنے کی کوشش کی۔ چوتھے نمبر پر عباد الرحمن کی جو صفت ہے وہ ہمارا اصل موضوع تھا ابھی کا۔ صفت یہ ہے ان کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یقیناً یہ تمام عبادتوں کے ساتھ، ان تمام اخلاقیات کے ساتھ، نماز تہجد کے ساتھ ان کے دل میں ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک خوف لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کے عذاب کا ڈر، جہنم کا ڈر۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنی زبان پر یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں اکثر یہ دعا رہتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ یہ نیکیاں ہمیں جہنم سے بچا نہیں سکتی، اگر تو چاہے تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ 2 سورہ بقرہ کے اندر سب سے جامع دعا کے طور پر ایک دعا اللہ پاک نے بیان فرمائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا اچھی بنا، اے اللہ آخرت اچھی بنا، ساتھ میں اس دعا کا آخری جو ٹکڑا ہے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے۔ خوف آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے گزشتہ حلقات کے اندر ناظرین اکرام کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج میں مناسب سمجھتا ہوں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی فضیلت کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اس کی فضیلت کیا ہے حدیث کی روشنی میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب شافی محشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈرا کرتے تھے،
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طریقے کا ڈر تھا؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے ڈرا کرتے تھے؟ ڈر آنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں اپنائیں گے تو ہمارے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے لبریز ہو جائیں گے، ہمارے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے بھر جائیں گے؟ یہ کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں، آج کے اس حلقے میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا چیزیں عطا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید سورۃ النازعات کی آیت کریمہ ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بھی انسان فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، نفسانی خواہشات سے بچا لیا، برائیوں سے بچا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے جانے کی جگہ ہے۔ پتہ چلا ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس میں صاف بتا دیا گیا ہے ڈرنے والے کا ٹھکانہ، اللہ کے خوف والے کا ٹھکانہ، صاحب تقوی کا ٹھکانہ، صاحب خوف کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت تھی، آپ ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں، فجر کی جو پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ایک آیت کریمہ ہے، ایک آیت کریمہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور وہاں کے جو نہر ہیں الحمدللہ ان نہروں سے پانی پیئیں گے، ان الابرار، قرآن مجید کہتا ہے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ جنت میں جانے کے بعد وہاں کی نہروں سے پیئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، ان کے اخلاق بیان کرتے ہوئے ایک چیز، ایک اخلاق، ان کے ایک خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ جنتی لوگ کہیں گے جنت کے اندر، ہم ساری زندگی جو گزارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزارے ہیں، ایک عجیب دن جو بڑا خطرناک ہوگا اس دن سے ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں، یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جنت میں داخل عطا فرمایا، یہاں کی نہروں سے پینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، انہی آیتوں کو بیان کرتے ہوئے، اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے، نیک لوگوں کی عادتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب الجلال نے یہ بھی بیان فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم وہاں ڈرا کرتے تھے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لے گا۔ فوقاہم اللہ، قرآن مجید کہتا ہے اللہ رب الجلال انہیں بچا لے گا۔ یہ خوف کی تیسری فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر ہمارے سینے کے اندر خوف آ جاتا ہے، اگر ہم ڈرنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا مرتبہ، ایک بہت بڑا مقام انسان کا ہونے لگتا ہے۔ سورۃ الملک، وہ سورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور ساری امت کو پڑھنے کی آپ نے تاکید عطا فرمائی، اس سورت کی ایک آیت کریمہ ہے ناظرین ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان الذین یخشون ربهم، بے شک جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے کے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، یہ غیب کے مسئلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں، جن لوگوں نے پروردگار کو دیکھے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر، صرف اس کی صفات کو دیکھ کر، صرف اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کی مخلوقات کو دیکھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ کر کے کہ یہ کائنات جب اتنی بڑی ہو سکتی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر جب یہ اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا خالق کس قدر عظیم ہے، یہ سوچ کر بغیر دیکھے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کی فضیلت اس صورت میں بتائی گئی ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی ہے، ان کے گناہوں کی بخشش ہے صرف ڈرنے پر، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور ایک بہت بڑا اجر ہے، معمولی اجر نہیں ہے،
معمولی ثواب نہیں ہے ناظرین اکرام، بہت بڑا ثواب ان کے لیے رکھا گیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، بغیر دیکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ایک حدیث جو بڑی پیاری سی حدیث ہے، اس سے قبل بھی کئی حلقات پہلے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کیا، بتاؤ اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر سب سے زیادہ تعجب کے قابل ایمان کس کا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان پر تعجب ہوتا ہے؟ تو الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قابل تعجب اگر کسی کا ایمان ہے وہ فرشتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے اسے کر گزرتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان قابل تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آسمان میں رہتے ہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین انہیں ملتے ہیں، کیسے وہ قابل تعجب ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا ایمان قابل تعجب ہے، فرشتوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو پھر نبیوں کا ایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، انبیاء کا ایمان بھی قابل تعجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کا تعلق ڈائریکٹ وحی کے ذریعے رب سے ہوتا ہے، جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی نہیں ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، ناظرین اکرام اس حدیث کو جو میں کہہ رہا تھا وقفے کے بعد، بریک کے بعد میں اسے انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ خطاب عظیم انہیں کیوں ملا؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں تھے؟ ان کی سیرت و سنت ہمارے لیے قابل اتباع کیوں ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آئیے ان عظیم صحابہ کرام کا اخلاق و کردار، حق گوئی و بے باکی، تواضع اور سادگی جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام سیرت خلفائے راشدین، پیس ٹی وی اردو پر۔ دیکھیے سیرت خلفائے راشدین شیخ شمیم فوزی کے ساتھ کل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کی آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیرخواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات، احکام زکوٰۃ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بریک پر جانے سے پہلے، وقفے پر جانے سے پہلے ایک بڑی پیاری سی حدیث، تعجب ایمان، ایمان سب سے زیادہ تعجب کے قابل کن لوگوں کا ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، قابل تعجب کس کا ایمان ہے؟ صحابہ نے کہا
یہ ایمان فرشتوں کا ہے۔ نبی نے انکار کیا، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا، پھر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، یقینی طور پر ان کا ایمان قابل تعجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صحابہ، ان کا ایمان بھی قابل تعجب نہیں، اس لیے کہ ان پر ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، پھر ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی، بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان بھی قابل تعجب نہیں ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کی صحبت اختیار کی ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت تم لوگ سامنے موجود تھے، حاضر تھے، تو تمہیں تو ایمان لانا ہی ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان پر تعجب ہوتا ہے، جن کا ایمان قابل تعجب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، جنہوں نے نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ قرآن کی نزول کو دیکھا، تمہارے بعد جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں جو صرف قرآن پڑھیں گے اور ایمان لے کر کے آئیں گے، اللہ کو دیکھے بغیر، اس کی کائنات کو دیکھ کر ایمان لے کر کے آئیں گے، قرآن کی نزول کے وقت کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود قرآن پر ایمان لے کر کے آئیں گے، اللہ کے نبی کو انہوں نے نہیں دیکھا، محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود صرف کتابوں میں پڑھ کر، حدیثوں میں پڑھ کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر الحمدللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ یہ لوگ قابل تعجب ہیں، یہ لوگ قابل تعجب ہیں۔ یہ گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دی ہوئی ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، ہم لوگ اس کے اندر موجود ہیں، ہم لوگ اس میں موجود ہیں جنہوں نے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کی نزول کو دیکھا، نہ قرآن کی نزول کے وقت پر موجود تھے۔ اس کے باوجود ایمان لے کر کے آتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ ایمان اللہ کے نبی کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی گواہی ہے۔ یہ بعد میں آنے والے لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آتے ہیں، انہی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کریم، ڈرنے کی فضیلت ہے، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے، معافی ہے، معافی کا اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے آپ جب دعا مانگتے ہو، ڈر کی ضرورت ہے، دعا میں خوف کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، آپ کا ارشاد ہے، اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے مانگی جاتی ہیں۔ غافل دل کا مطلب یہ ہوتا ہے دماغ کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، زبان چل رہی ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہو، دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہو، خیال ساتھ نہیں دے رہا ہو، ایسے دل سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ قبول کون سی دعائیں فرماتا ہے؟ قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہمارے لیے دلیل ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ سے دعا بھی مانگو تو خوف سے مانگو، خوف رہے تمہارے اندر، ڈر رہے تمہارے اندر، اور ساتھ میں ایک طمع بھی رہے، ساتھ میں ایک لالچ بھی رہے، ایک خواہش بھی رہے، امید بھی رہے۔ ایسی دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ناظرین، ویسے قرآن مجید کی آیتیں تو بہت زیادہ ہیں، ایک چیز اس میں بتا کر میں بات کو آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سے ڈرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے حلقے میں بات چیت ہوئی ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا جائز نہیں ہے، خود ہمارے رب کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشونہم، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ سمجھ رہے ناظرین، تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ پر آیت کریمہ ہے کہ تم وخافونی ان کنتم مؤمنین، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو صرف مجھ سے ڈرو، میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کون کیا بولے گا، کون کیا کرے گا، اس کی پرواہ کرنے والا آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا،
اس کی باتیں ہمارے سامنے آ گئی، صحابہ کی زندگی سے مثالیں ہمارے سامنے نظر آ گئیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے، ہرگز نہ کیجیے. ہاں ہم لوگ جاتے ہیں بڑی بڑی جگہ پر، کبھی کھانے کے لیے کسی میز پر بیٹھتے ہیں، ہاتھ سے کھانا اگر ہم کھا کر انگلیاں چاٹتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انگلی چاٹنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پلیٹ کو صاف کر کے کھانا. لوگ دیکھ رہے ہیں 3 سٹار میں بیٹھے ہیں، 5 سٹار میں بیٹھے ہیں. عام ہوٹلوں میں کر لو تو چلے گا، 3 سٹار 5 سٹار میں ویٹر بھی گھرتا رہتا ہے، ہر آدمی گھرتا ہے. کتنا بھوکا آدمی ہے، کھانے کے بعد پلیٹ کو بھی کھا رہا ہے، یہ انگلیاں بھی چاٹ رہا ہے، پلیٹ بھی چاٹ رہا. اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انگلیاں تک چاٹنا، پلیٹ چاٹنا، نیچے دانا گر جائے اٹھا کر کھانا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مومن وہ ہوتا ہے لوگ دیکھیں گے، لوگ چڑھائیں گے، لوگ نیچی نگاہ سے دیکھیں گے. قرآن کہتا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے مومن. وہ ڈرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ خوف کھاتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لوگوں کو حرام کھاتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا، قتل کرتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا، خون پیتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا، بیاس کھاتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا. ساری چیزیں کرتے ہوئے لوگ ڈرتے نہیں، اور ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ڈرے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے. کبھی کسی کی پرواہ نہ کیجیے. اللہ کے نبی کی بات آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آ گئی، صحابہ کی زندگی کے اندر مثالیں ہمیں نظر آ گئی، اور لیفٹ رائٹ دیکھنے کا نہیں، بس اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جانا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے، لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں حضرت عمر بہت اچھے خلیفہ تھے نا، تو سنو حضرت عمر کی بات. حضرت عمر کہا کرتے تھے جب تک ہم اسلام کو تھامے تھے، اسلام پر زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی. جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلامی طور طریقے کو چھوڑا، اسلامی کلچر کو چھوڑا، دوسروں کی طرف چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا. میرے بھائی بہرحال یہ خوف کی جو بات ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ایک مسلمان کبھی ڈرے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا. سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. صحابہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے. ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. صاف لفظوں میں کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، ولا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. میرے بھائی کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، بیماری وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، اس نے پیدا کیا وہ جوان کر رہا ہے، وہ بوڑھا کر رہا ہے، موت اس کے ہاتھ میں، دوبارہ زندگی اس کے ہاتھ میں، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، سب کا مالک وہ ہے. تو پھر ڈر دوسروں سے کیا مانے رکھتا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. ڈریں گے تو صرف اللہ پاک سے، سوائے اس کے کسی اور سے نہیں ڈریں گے. کچھ احادیث، یہ تو میں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیش کی، اور بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اللہ کے خوف کے بارے میں، اللہ کے ڈر کے بارے میں. ناظرین اکرام، میں اب کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، گرچہ کہ اس سے پہلے حلقے میں یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سب سے پہلی حدیث، 7 لوگ، میں نے ان کا ذکر بھی کیا آپ کے سامنے، آج میں پوروں کا ذکر نہیں کروں گا. 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے جب کوئی اور سایہ میسر نہیں رہے گا. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آیا، اکیلے میں اسے عذاب الہی یاد آیا، اکیلے میں اس نے جہنم اور جنت کو یاد کیا، اکیلے میں اپنے گناہوں کو اس نے یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. جی اس سے بڑی بات جو 100 بار بھی آپ سنیں ناظرین اکرام نہ کافی ہے یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ. وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ نبی کا لفظ ہے، وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے. بکا من خشیۃ اللہ، اگر وہ جہنم میں چلا جائے گا، نبی فرماتے ہیں حتی یعود اللبن الی الضرع، دودھ جو تھنوں سے نکلتا ہے، دودھ واپس جانا جیسے ناممکن ہے، اسی طریقے سے وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے، یہ بھی ناممکن ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین. غور سے سنیے گا اس حدیث کو.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ 2 قطرے پسند ہیں اور 2 نشان پسند ہیں. اللہ رب ذوالجلال کو 2 قطرے سب سے زیادہ پسند ہیں اور 2 نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. 2 قطرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، حدیث میں آتا قطرۃ دموع من خشیت اللہ، قطرۃ دموع من خشیت اللہ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ. الحمدللہ 2 قطرے. ناظرین اکرام، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کو میں کسی اور بات والے حلقے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کہنے کی حد تک، سننے کی حد تک باتوں کو نہ رکھیں. اللہ ہمارا ایمان بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، ہمارے اندر خوف الہی کو رچ دے، بس دے، راسخ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.